السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN پوڈ کاسٹ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاست پر۔ کافی دن سے جو ہے وہاں پر گہما گہمی تھی، اور وزیر اعظم کون نامزد ہوگا، کب عدم اعتماد آئے گا، یہ بڑا سوالیہ نشان تھا۔ عوام کی نظریں تھیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا۔ آخر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آج جو ہے ایک اہم آزاد کشمیر کی سیاست نے نیا موڑ لیا ہے۔ فیصل راٹھور صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آج وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تو نامزد ہو گئے ہیں، اس وزیر اعظم سے عوام کی کیا امیدیں ہیں اور آزاد کشمیر کی سیاست پر کتنا گہرا اثر پڑے گا، یہ موڑ کتنا اہم ثابت ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت عباسی صاحب، جو آزاد کشمیر کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، فیصل راٹھور صاحب کا نامزد ہو گئے ہیں وزیر اعظم، تو کیا لگ رہا تھا کہ فیصل راٹھور صاحب کے نام کرا نکلے گا، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق جو ہے وہ ضلع حویلی سے ہے، اور L17 حویلی کوٹا سے ہے۔ ان کے والد محترم ممتاز راٹھور مرحوم سینئر وزیر رہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے، اپوزیشن لیڈر رہے، اسپیکر اسمبلی رہے۔ ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ ممبر اسمبلی رہے، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پریزیڈنٹ رہے۔ یہ پہلا الیکشن 2006 میں لڑے تھے، اور اس کے بعد دوسرا الیکشن جو ہے وہ 2006 کا الیکشن ہی ہار گئے تھے۔ جو 2011 کا الیکشن تھا، 2011 کے الیکشن میں یہ پہلی مرتبہ ممبر اسمبلی بنے تھے اور وزیر جنگلات بنے تھے، اور پھر اگلا الیکشن پھر یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور اس کے بعد یہ 2021 کا الیکشن انہوں نے جیتا اور وزیر بلدیات رہے اس سے موجودہ انوار حکومت میں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں کافی ایکٹیو تھے۔ جی، ایکٹیو تو سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ممتاز راٹھور مرحوم جو اس میں ایک اور بات میں بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ممتاز راٹھور مرحوم جب 1990 میں جب وزیر اعظم بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے صوبائی صدوروں اور ہمیشہ اپنے پارٹی صدوری کو نامزد کیا ہے، وزیر اعلیٰ ہو یا وزارت عظمیٰ کے لیے۔ پہلا موقع فیصل ممتاز راٹھور کے والد محترم ممتاز حسین راٹھور مرحوم، وہ اس وقت صدر غازی ملت صدر ابراہیم پارٹی پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو غازی ملت کو چھوڑ کے، پارٹی پریزیڈنٹ کو چھوڑ کے ممتاز راٹھور مرحوم کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا، اور وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ ان کی حکومت 9 ماہ چلی تھی، وہ ایک درویش صفت حکمران رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا موقع پاکستان پیپلز پارٹی نے آج یہ ہوا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پریزیڈنٹ سے ہٹ کے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کیا ہے۔ اس نامزدگی میں سمجھتا ہوں سرکمسٹانسز ہیں۔ سر، یہ بتائیے کہ بات کاٹ رہی ہے، سرپرائز تھا؟ آپ نے کہا کہ پہلے ہمیشہ وہ اپنی پارٹی کے صدور کو جو ہے ایسے عہدوں کے لیے انتخاب کیا کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تو آج فیصل راٹھور کا انتخاب کوئی سرپرائز تھا؟ یہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ یہ نام آ سکتا ہے؟ اصل نام آ سکتا ہے، چونکہ لیکن وہ بہت محتاط کھیلے۔ فیصل راٹھور نے بہت جچی تلی سیاست اس دورانیے میں کی ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ خبریں چلوائی گئیں یا چل گئیں یا اسی طرح چلی، آئی ڈونٹ نو، لیکن کچھ لوگوں کی خبریں اسی طرح تھیں۔ ان کی کوئی خبر آج تک بغیر کسی خبر چلائے، بغیر کسی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیے، بغیر کسی ٹاک شو میں ذکر کیے، وہ آج وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے، ایک تو وہ سیاسی کارکن ہے، دوسری یہ بات کہ یہ سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، سابق صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو اپنے والد محترم کی لیگیسی نہیں ملی۔ انہوں نے خود زیرو سے شروع کر کے یہ اپنا آپ بنایا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاندانی باپ گیا تو بیٹا آ گیا؟ نہیں، اس میں یہاں نہیں کہہ سکتے آپ۔ بالخصوص ممتاز راٹھور مرحوم کے لیے آپ کے بیٹے کے فیصل ممتاز راٹھور کے لیے آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ان کے بیٹے ہیں، سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، لیکن لیگیسی ان کی لیگیسی ان کو نہیں ملی۔ انہوں نے اپنی لیگیسی بنائی، انہوں نے اپنی ورک پہ لیگیسی بنائی۔ ایک نرم مزاج اور ایک بہت اچھے سیاسی کارکن ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہیں، جن کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ دوسرا ان کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کی حکومتی کمیٹی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات تھے،
اس میں جو حکومت آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی، مذاکراتی کمیٹی تھی، اس میں وزیر بلدیات فیصل ممتاز راٹھور اس کے سربراہ تھے مذاکراتی کمیٹی کے، اور انہوں نے ایک نہیں کئی مذاکرات کے کئی دور ہوئے ان کے ان 2 سالوں میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور وہ بہت اچھے جانتے ہیں ان مسائل کو، ساری چیزوں کو، انہوں نے بھرپور کردار بھی اس میں ادا کیا تھا اس مذاکرات میں، اور ہمیشہ مذاکرات میں جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات یہی کرتے رہے، دلچسپی کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کامیاب ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ چیزوں کو وہ بہت قریب سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے مطالبات ہیں، کون سے مطالبات کس طرح حل کرنا ہے۔ تو ان کے عوامی وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ عوام کے لیے تو وزیر اعظم وہی ہوتا ہے جو عوام کے مسائل جانتا ہے، عوام حلقے کی سیاست کرتا ہے، تو امید ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کی امنگوں پر یہ پورا اتریں گے۔ یہ آپ یہ دیکھو، یہ ان کی پیدائش ہے راولپنڈی میں، ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 11 اپریل 1978 کو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور گریجویشن انہوں نے تعلیم یہیں سے کی ہے، گریجویشن انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے۔ وہ سیاسی گھر سے تعلق ہے، جس نے اپنے ہی گھر میں، جب والد محترم کے جو سینئر منسٹر تھے اس وقت یہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ایک آپ سمجھتے ہو ایک سیاسی گھرانے سے ان کا ایک تعلق ہے، سیاسی ماحول میں پرورش ہوئی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما تھی، ممبر اسمبلی رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر خواتین ون کی پریزیڈنٹ رہی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی سیاسی ماحول میں پرورش ہوئی ہے، تو آپ کو کیا واقعی لگتا تھا کہ اس ٹائم وزیر اعظم آزاد کشمیر ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے جس کا تعلق سیاسی گھرانے سے ہو اور سیاسی بصیرت رکھتا ہو، کیونکہ عوام کے مسائل سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص ہی حل کر سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، سارے لوگ جو آزاد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے وہ سارے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ سینئر ترین پارلیمنٹرین ہیں، لیکن جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے، جو احتجاج تھا، اس میں آپ یہ دیکھ کر سکتے ہو کہ 70% یوتھ ہے، 70% یوتھ اس تحریک کا حصہ تھی، اس احتجاج کا حصہ تھی۔ اب جو آدمی براہ راست ایک نوجوان کی حیثیت سے، فیصل ممتاز راٹھور ایک نوجوان کی حیثیت سے اس مذاکراتی کمیٹی میں چیزیں کو سم اپ کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں فیصل ممتاز راٹھور سے۔ ایک تو وہ نوجوان ہیں، دوسرا وہ ایک ہنتائی درویش صرف حکمران کے بیٹے ہیں، اور لوگ ان سے امید بھی رکھتے ہیں اور دعاگو بھی ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے کچھ کر سکیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کا تو نامزد ہو گیا فیصل راٹھور صاحب، اجلاس کتنے دنوں میں بلایا جا سکتا ہے؟ عملی طور پر کام کتنے دنوں میں شروع ہو سکتا ہے؟ آج عدم اعتماد جمع ہوئی ہے 23 ممبران اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ، اور اس میں فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کیا گیا ہے قائد ایوان کے لیے، وہ قانون کے مطابق 14 ممبران نو کانفیڈنس کے لیے عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے 14 ممبران کے دستخط ضروری ہے، اس میں 23 ممبران کے دستخط ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ 29 ممبران ان کو ووٹ کریں گے، شاید اس سے بھی زیادہ کریں۔ 3 دن کے نو کانفیڈنس پیش ہونے کے بعد 3 دن کے بعد اجلاس بلایا جاتا ہے، 3 دن کے بعد، اور 7 دنوں کے اندر اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ اچھا، 7 دن کے اندر اجلاس بلایا سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ حکومت بنانے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوں گے اگر وزیر اعظم مستعفی ہوتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم اگر مستعفی ہوتے ہیں وہ 72 گھنٹے تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد 72 گھنٹے میں وزیر اعظم اگر سے پہلے تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے 72 گھنٹے تک اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر ڈفرینس ہوتا ہے۔ اگر اجلاس شروع ہو گیا، اجلاس کے دوران وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، پھر بھی کوئی نہیں، مستعفی ان کا ہونا نہیں ہوگا۔ اور عدم اعتماد کامیابی کے لیے، عدم اعتماد کو کامیاب ہونے کے لیے 27 ممبران اسمبلی کے ووٹ کی ضرورت ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس سے اس سے زائد ووٹ موجود ہے۔ یعنی کسی اور رہنما کو بھی نامزد کر سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ نامزد کر سکتی تھی، اب نامزد نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے انہی کو فیصل ممتاز راٹھور کو جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بشارت صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ خود جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی جو کمیٹی تھی اس کے سربراہ تھے یہ جو ہے فیصل راٹھور صاحب، تو 38 مطالبات سے بعد وزیر اعظم نامزد کرنے تک آ گئی ہے، تو ان 38 مطالبات میں سے آپ کو کیا لگتا ہے فیصل راٹھور صاحب 38 کے 38 مطالبات پورے کریں گے یا اس میں سے کچھ مائنس بھی کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، آزاد کشمیر کے پاس جو ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے وفاقی حکومت کو آن بورڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وفاقی حکومت آلریڈی آن بورڈ ہوئی، یہاں وفاقی نمائندوں نے جا کے مذاکرات کیے، کیونکہ اس میں بھی فیصل ممتاز راٹھور مذاکراتی کمیٹی کا آزاد حکومت کی طرف سے حصہ تھے، لیکن مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ یہاں کی جو فیڈرل کی کمیٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس میں موجود تھے، نون لیگ کے وفاقی وزراء اس میں موجود تھے، وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری نوعیت نہیں ہو سکتی، فوری نوعیت کی نہیں ہو سکتی، وہ آئین کے متعلقہ ہیں، وہ قانون کے متعلقہ ہیں۔ مثال کے طور پر مہاجرین کی نشستیں جو ختم کرنا،
یہ اسمبلی ختم کر سکتی ہے، اسمبلی میں براہ راست بل لا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ فوری طور پر کرنے کی نہیں تھی. اسی طرح کے 2-4 اور مطالبات تھے جو فوری کرنے کے نہیں تھے اور ہو جائیں گے وہ بھی، لیکن مذاکراتی کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان اب عمل درآمد باقی ہے. مذاکرات تو کامیاب ہو گئے تھے، مذاکرات مینوانہ قبول بھی کر لیے گئے تھے، لیکن اب اس پہ عمل درآمد باقی ہے. اور عمل درآمد میں سمجھتا ہوں چونکہ پچھلے 1.5 مہینے سے ڈیڈ لاک ہے اسی وزارت عظمیٰ کے لیے. جو مذاکرات کامیاب ہوئے اس کے بعد نو کانفیڈنس کی چیزیں آ گئیں. یہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نو کانفیڈنس لائیں گے، پھر چیزیں ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی. بیچ میں گزشتہ 1.5 مہینے سے وہ چیزیں عمل درآمد کی طرف نہیں گئی، اس لیے کہ ڈیڈ لاک تھا، پولیٹیکل ڈیڈ لاک تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور کی وزیر اعظم بننے کے بعد وہ چیزیں دوبارہ شروع ہوں گی. اور وہ چونکہ ایکشن کمیٹی میں غالب اکثریت پولیٹیکل پارٹیز کی لوگ ہیں، ان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے جائز مطالبات تھے، کوئی اس طرح کے مطالبات نہیں تھے کہ جو نہ مانے وہ یہاں سے وفاقی حکومت جیسے آپ نے کہا. اور وہاں پر بہت ساری پارٹیز ہیں، فیصل راٹھور صاحب جیسے وزیر اعظم آج نامزد ہو گئے ہیں، تو باقی پارٹیوں کا آپ کو کیا لگتا ہے کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے فیصل راٹھور کے ساتھ کہ ایز اے وزیر اعظم ان کے لیے کام کرنا چیلنجنگ ہوگا یا بڑے دوستانہ ماحول میں کام کریں گے کیونکہ ان کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ وہاں لوگوں سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور سب کے لیے قابل قبول ہیں. فیصل راٹھور وہ سیاسی کارکن ہیں جو گو کے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، لیکن سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں. یعنی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے آدمی ہیں. ایک دوسرا وہ منتقم مزاج آدمی نہیں ہیں. 2 تیسرا وہ عوامی آدمی ہیں. 3 چوتھا وہ نوجوان کچھ کر گزرنا چاہتا ہے. اب ان کی عمر ہے 47 ہے، 47 سال کی عمر میں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے بھی اتنا ینگ وزیر اعظم کوئی آزاد کشمیر کے آئے ہیں جن کے پہلے ہیں یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے؟ میرے خیال میں یہ اعزاز انہیں کو حاصل ہے. یہ 47 ایئر کی عمر میں جو وزیر اعظم بننے کا اعزاز انہیں کو حاصل ہے. اور باقی اس سے جو سب سے کم عمر تھے وہ میرے خیال میں 52 سال کی عمر میں بنے تھے اور ایک 54 سال کی عمر میں بنے تھے. یہ سب سے کم عمر وزیر اعظم کے لیے سب سے کم عمر شخصیت ہیں جو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ پہ کا تاج اپنے سر پہ رکھیں گے. آپ آزاد کشمیر کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ عوام کی نبض کو بھی جانتے ہیں، تو عوام کے نزدیک ایک ینگ بندے کا وزیر اعظم منتخب ہونا کتنا خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے، کتنی خوشی ہوگی ان کو؟ میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص خوش آئند ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لوگ دعاگو ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور جو ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک درویش صفت والد کے بیٹے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان سے توقع بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں اور دعاگو بھی ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے ریاستی معاملات کو حل کر سکیں، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں. اور لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصل ممتاز راٹھور کا وزیر اعظم بننا نوجوانوں کے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے. سر ہمیشہ جب وفاق حکومت ہوتی ہے اس سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ وفاق اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی ہمارے ساتھ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، تو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اس نئے وزیر اعظم کے ساتھ وفاق تعاون بھی کرے گی. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری بھی اس ٹائم وفاق میں ہے، تو کتنا تعاون جو ہے فیصل راٹھور صاحب کو حاصل ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومتی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس وفاق نے پچھلے دور میں بھی وفاق نے حکومتوں اور لوگوں کے درمیان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی غالب اکثریت جو ہے وہ پاکستانی ہے. پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں. باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق نے اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر کی مسائل میں، آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، خواہ کسی کی بھی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت ہو، سب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اب تو ان کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ آسان اس لیے ہوگا، زیادہ آسان. ایک تو ان کے پاس ٹوٹل 6 ماہ کا 9 ماہ اس باقی مدت کو بچتے ہیں اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں، ان کے پاس ٹوٹل 6 ماہ ہوں گے. اگلے 3 ماہ میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے الیکشن کی اور میں ساری چیزیں پابندی لگ جاتی ہیں، یعنی کہ وقت کم ہے، وقت کم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم سے واقف آدمی، ایک چیزوں سے ان پکچر آدمی، مسائل سے ان پکچر آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاہے تو 6 مہینے میں کر سکتا ہے، اور امید رکھنی چاہیے کہ فیصل ممتاز راٹھور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. سر آخری 2 سوال، فیصل راٹھور صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم آزاد کشمیر میں کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک طرف لوگ پچھلے جو ٹائم ہے میرے سمجھ 2.5 سالوں میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے. اس کی وجہ یہ تھی
کہ لوگ سسٹم سے نالاں ہیں، عام آدمی سسٹم سے نالاں ہے. جس ایکشن کمیٹی کو آپ کہتے ہیں اس میں دکاندار بھی موجود ہیں، اس میں وکلا بھی موجود ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی موجود ہے، اس میں عام لوگ بھی موجود ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں. وہ لوگ جو پولیٹیکل سسٹم سے مایوس ہو گئے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم ایکشن کمیٹی کا ملا، اس ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ کھڑے ہو گئے. اب میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے، لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کیا لوگوں کو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور چونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے، اس بار بار انہوں نے مذاکرات کیے اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، کب حل ہو سکتا ہے، کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل ممتاز راٹھور اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. عوامی ایکشن کمیٹی میں سربراہ تھے، مسائل بھی عوام کے پتہ ہے ان کو کہ کیا مسائل ہیں، اور اگر فیصل راٹھور صاحب یہ مسائل حل نہیں کر پاتے، ان چیلنجز پر قابو نہیں پاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو ان سے زیادہ مایوسی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں چونکہ ایک یاد رکھو پولیٹیکل سسٹم میں آپ سے لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے کہ جو ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے عام لوگوں کے مطالبات ہیں، میں عام لوگوں کے مسائل کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں پورے فروغ سے کہتا ہوں کہ یہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. گو کہ 6 مہینے ہیں ان کے پاس، 6 مہینے میں ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی. تو اسی میں اپنی الیکشن کمپین بھی چلائیں گے نا ان 6 مہینے کے اندر کام کر کے. ظاہر الیکشن آگے الیکشن ہے، الیکشن ہے، 6 ماہ کے اندر کام بھی کریں گے اور اپنی الیکشن کمپین بھی بہتر انداز سے اسی کام کے ذریعے چلا سکتے ہیں. انہوں نے اپنے موجودہ جو ان کا 4.5 سال کا جو بینگ ممبر اسمبلی اور 2.5 سالہ جو بینگ وزیر بلدیات جو ٹینیور ہے اس میں انہوں نے لوگوں کے بہت سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر اپنے حلقے کے ممبر اسمبلی کی توجہ سب سے پہلے اپنے حلقے ہی میں ہوتی ہے، تو اس میں اپنے حلقے میں انہوں نے یونیورسٹی دی ہے، یونیورسٹی کیمپس دی ہے. جو لوگ فاروق کوٹہ سے 2 گھنٹے کی مسافت کے ساتھ جو بچے آ کے باغ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کو وہاں وومن یونیورسٹی کا کیمپس ملا اپنا حویلی کے اندر. پھر انہوں نے اور تعمیر و ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے اس دورانیے میں. انہوں نے اپنے حلقے پہ بھرپور توجہ دی ہے میں سمجھتا ہوں. سر عوام کو ہمیشہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیاستدان کسی بڑی سیٹ پر آتا ہے، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، تو VIP پروٹوکول سے، کلچر سے عوام بڑی تنگ ہے. تو آپ کو لگتا ہے فیصل راٹھور صاحب کی شخصیت کیسی ہے کہ وہ VIP پروٹوکول کو پسند کرتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بس جتنا ضروری ہے اتنا ہی پروٹوکول ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر آدمی، ایک بات یاد رکھو، دنیا کا ہر آدمی پروٹوکول کو پسند کرتا ہے. بہت کم لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں کہ جو پروٹوکول کو پسند نہیں کرتے. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی ان کی شخصیت میں، ان کی طبیعت میں میرا 20-22 سال سے ایک اچھا تعلق واسطہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کے کوئی لش پش مارنے والے بندے ہیں یا کوئی پروٹر مارنے والے بندے ہیں. یہ عام آدمی کے لیے بھی بالخصوص سب سے پلس پوائنٹ آپ کی جو شخصیت کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ کس طرح ملتے ہو. آپ کی ٹریٹمنٹ جب آپ کسی اسٹیپ اپ ہوتے ہو، کسی اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو، تو آپ اپنے والد محترم کے دوستوں کے ساتھ، وہ سابق بیوروکریٹ ہوں، سیاستدان ہوں، یا بالکل عام آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد محترم کا دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کی ٹریٹمنٹ دیکھ کے آپ کے ظرف کا، آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں فیصل ممتاز راٹھور از دی ٹاپ آف لسٹ، کہ وہ آج بھی جھنڈی والی گاڑی سے اتر کے جب کہیں بھی دیکھیں گے کہ یہ آدمی، میں چونکہ بہت ساری چیزوں کو میں قریب سے دیکھا ہے میں نے کہ یہ والد محترم وہ بالکل عام آدمی ہوگا، وہ شاید بالکل عام دکاندار ہوگا، لیکن اس بندے کی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ بہت 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 اچھی ٹریٹمنٹ رہی ہے. یعنی کہ ویسی ہی ہوگی جیسی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ. جی ہاں بالکل اسی طرح. جی بالکل. بشارت عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج ہم نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی شخصیت کے بارے میں کھل کر بات کی کہ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب سے ینگ وزیر اعظم جو ہیں آج آزاد کشمیر کی عوام کو ملے ہیں. اور یقیناً جتنا بندہ ینگ ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، تو عوام کو بھی ایسے ہی نمائندے چاہیے، ایسے ہی وزیر اعظم چاہیے جو ان کے عوام کے مسائل حل کر سکیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ تھے، یقیناً وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے تو وہاں پہنچے کیونکہ ان کو عوام کے مسائل پتہ تھے. اگر عوام کے مسائل ان 6 ماہ میں حل کر پاتے ہیں تو اگلے الیکشن ہوں گے، ان کو کمپین کرنے کی میرا خیال سے ضرورت نہیں پڑے گی، عوام خود ان کو جو ہے ووٹ دے گی. تو آزاد کشمیر کی سیاست میں آگے کیا ہونے والا ہے، اجلاس کب بلایا جائے گا، پرانے وزراء ہوں گے یا نئے وزراء کو قلمدان سونپا جائے گا، اس تمام تر صورتحال کو جاننے کے لیے ABN پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.